اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابھی بلال کرو، میرے شان والے محمد عربی اعلان کرو، شادی حال میں جاتے ہو، اتوار بازار سے گزرتے ہو، منڈیوں سے گزرتے ہو، اللہ کریم فرماتے میرے محمد عربی ان کو کہو ایک دفعہ ادھر سے بھی گزر لو، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو پھل توڑ کے استعمال کر لیا کرو۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، سنا یہ تو بتاؤ دنیا کے اندر جنت کے باغ کہاں ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو پھل استعمال کر لیا کرو، فروٹ استعمال کر لیا کرو، یہ تو بتلائیے دنیا میں جنت کے باغ ہیں کہاں؟ تو سوئے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں دو روایتیں آتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فضائل کے اندر حضور نے ایک روایت کے اندر یوں لفظ آتے ہیں کہ حلق و ذکر ریاض الجنہ، اور ایک روایت میں المساجد ریاض الجنہ۔ فرمایا جس درسگاہ میں، جس چار دیواری میں اللہ کے قرآن پڑھنے پڑھانے کا حلقہ لگا ہوا ہو، استاد ہوں، شاگرد ہوں، ایک نظام بنا ہوا ہو، تم مدرسہ کہو، تم مکتب کہو، تم جو کہو کہتے رہو، تمہاری زبان ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے رب اور کائنات کو جنت کا راستہ دکھانے والے محمد عربی فرماتے ہیں ہماری بولی کے اندر یہ دستگاہ نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جہاں مسجد ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، یہ تم اس کو مسجد کہو، خانہ خدا کہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کا باغ کہہ رہے ہیں۔ تو مساجد اور یہ مراکز فرمایا ان کے قریب سے گزرا کرو، ان کے اندر آیا کرو، گویا کہ تم مدرسے اور مکتب میں نہیں آئے، خانقاہ میں نہیں آئے، مسجد میں نہیں آئے، شان والے محمد عربی فرماتے ہیں یہ تم دنیا کے اندر جنت کے باغوں سے آئے ہو۔ اس لیے سید خاتم المحدثین سید انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین، یہ ایک الگ عنوان ہے، بہرحال یہ شامیانے لگانے والے بڑے زبردست شامیانے لگاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، لیکن انہیں نے جو شامیاں لگایا بس ان کے شامیانے لگانے پر بس ہو گئی، یہ سونا شامیانہ لگایا کہتے نا ایسے۔ تو سپیکر والا بھی بھرا کوئی نہیں بیٹھا ہوں، یہ تو میں پہلے کہتا ہوں یہ تو پکا 1947 کا لگتا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا سلوشن ٹیپیں لگا رکھی ہیں۔ تو سپیکر والے بھی سپیکر لگاتے ہیں، لیکن ان کی آواز، ان کا سپیکر بس ان کے سپیکر لگانے پر بس ہے، کہتے نہیں کہتے۔ تو بجٹ کے انداز میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ حدیث پڑھانے والے محدثین ساری دنیا اسلامی کے اندر ہیں، حدیثیں پڑھاتے آئے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، محمد عربی کا فرمان پڑھاتے رہیں گے، لیکن خاتم المحدثین سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ پر حدیث کا پڑھانا ختم ہے۔ اج حدیث پڑھانے کا حق ادا کیا۔ تو سید انور شاہ کشمیری کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ توسے والے بزرگوں، جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہو جیسے یہاں ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، جہاں قرآن اور سنت کی مجلس ہو، قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے کا نظام ہو، قرآن و سنت کی تعلیم اور تربیت کی مجلس لگی ہوئی ہو، آپ تو کہیں گے مولوی ثناء اللہ صاحب نے مجلس سلجائی ہے، بڑی زیب و زینت سے اس کو سجایا ہے، خوبصورت کیا ہے۔ سید انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ان کی طرف نسبت نہ کرو، جہاں قرآن و سنت کی مجلس لگی ہوئی ہو۔ سید انور شاہ کشمیری فرما رہے ہیں جہاں قرآن و سنت کی مجلس ہو، قرآن و سنت کی تعلیم اور تعلم کا انتظام ہو، فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کے اندر دنیا کی مجلس نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ کی قسم یہ جنت کی مجلس لگی ہوئی ہے،
یہ دنیا کے اندر جنت کی مجلس لگی ہوئی ہے.